ماہ سیام اپنا دامن لپیٹ رہا ہے اور ہم سے جدا ہوا چاہ رہا ہے۔ عید کا موسم، عید کی گھڑیاں جلوہ فراز ہو رہی ہیں۔ یہ شہر مواسات تھا، شہر محبت تھا۔ یہ ماہ انور اپنے دامن میں بہت سارے احساسات تھے جو ہمیں دے کر کے گیا ہے۔ تو آئیے اس ماہ انور کے دیے گئے اسباق کو اپنی لوح دل پہ نقش کر لیں۔ عید کا دن طلوع ہوتے ہی دکھیوں کی مدد، لاچاروں کی نصرت اور اعانت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، اپنے اطراف پہ غور کریں، غربا، مساکین، گلی محلے میں، رشتہ داروں میں، اعزاء و اقربا میں ان کی مدد کریں اور عید کی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ برابر شریک رکھیں۔ عید نئے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے رویے اور طرز معاشرت کی خوبصورتی کا نام عید ہے، اور ہمیں دوسروں کے دکھ بانٹنے کی، دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو یہ فطرانہ بھی اسی لیے ہمارے اوپر واجب کیا گیا ہے کہ ہم غربا کو عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں۔ ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو فطرانہ دیجیے، اس کے علاوہ بھی تحائف دیجیے، ان سے ملیے، ان سے محبت کا اظہار کیجیے اور اظہار بشاشت، اظہار مسرت کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی عمدہ مثالیں قائم کیجیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے۔ ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں، کو ہو کے دیکھے اس کا۔ تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھیں، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے۔ یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے۔ تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے گا۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا ہے۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم
اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے، لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، راس المال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو ضرورت ان کی ہوتی ہے۔ یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے، اللہ روز اسے دیتا ہے۔ یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں، لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا 2 نمبر ہیں۔ اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ روز انہیں عطا کر۔ کہا اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا، اس پہ بھروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں۔ یہ یوم افطار جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، یہ سجدہ شکر ہے اللہ کے حضور کے مالک، تو نے ہمیں ہدایت عطا کی، تو نے ہمیں توفیق عطا کی، اور تیری توفیق کے بغیر سخت گرمی کے یہ روزے ہم نہ رکھ پاتے، تیری توفیق کے بغیر فاقے نہ کاٹ پاتے، یہ تیرے ہی کرم سے، تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہمیں صبر نصیب ہوا۔ الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ تو جس نے توفیق دی، اب اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم کھلے میدان میں، ہم مرکز میں، ہم مسجد میں، ہم مختلف جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، مالک میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو نے توفیق دی تو روزے رکھے گئے، تو نے توفیق دی تو گنتی کے دن پورے ہوئے، تو نے توفیق دی تو مالک تیرے ہی حضور حاضر ہوئے، اور یہ تیرا ہی کرم ہے اور تیری ہی کرم نوازیوں کے رنگ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے معاذ واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ فرمایا، واللہ انی لاحبک، اے معاذ میں اللہ کی قسم تم سے پیار کرتا ہوں۔ اور اس پیار کی وجہ سے حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا کیا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو ترک نہیں کرنا، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور وہ کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی، مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کر۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اس سے توفیق مانگی، مالک نعمت بھی تو دے اور اس نعمت پر شکرانے کی توفیق بھی تو عطا کر۔ اور اللہ فرماتا ہے میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب تم شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ، تو میں تم سے عہد کرتا ہوں لئن شکرتم لازیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں۔ اللہ اکبر، شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت میں برکت ہوتی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ کتنی خوبصورت بات ارشاد کی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے، جو آگ تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دے، تمہارا گوشت جلا کے رکھ دے اور تم وہاں ذلت سہو، یہ تمہارے رب کی منشا نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ یہ تمہارا عمل ہے کہ تم عذابوں کو خرید رہے ہو، تم عذابوں میں چھلانگے لگا رہے ہو۔ اس کی مرضی کیا ہے، اس کی رضا کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ، تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے، تمہارے درجے بھی بلند فرمائے۔ بلکہ ایک دوسرے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم جہنم کے گھڑے میں گرنے والے تھے، ایک جنبش پا کی دیر تھی کہ تم ایندھن بن جاتے۔ کہا کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو کہ جس نعمت نے، اس نعمت سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی راہوں پہ ڈال دیا۔ تو ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے، ہمارا رب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ رحمت رب بہانہ می جوید، اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، اور بندوں کو بخشنا اسے بڑا پسند ہے۔ تو وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا کرم فرمانے والا ہے، کتنا رحیم ہے بندوں پر۔ جب بندے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو جو کام پورا کرے؟ تو وہ کہتے ہیں مالک اجر تو پورا ہی ملنا چاہیے۔ تو فرمایا یہ چیخ چیخ کے جو مجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے ان کو بخش دیا۔ اور وہ چیخ چیخ کے کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کا دن اللہ کے حضور ذکر فکر میں گزاریے گا، دوستوں سے ملیے گا، رشتہ داروں سے ملیے گا، اچھے کھانے کھائیے گا، اچھا لباس بھی پہن لیجئے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عید نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے، عید رنگا رنگ کھانے کا نام نہیں ہے، عید اللہ کے شکرانے کا نام ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا۔ جب عید کے دن سب سے ملتے ہو تو رب سے کیوں نہیں ملتے ہو؟ عید کے دن تو ان سے بھی ملتے ہو جو تم سے ناراض تھے، عید کے دن ان سے بھی تم جفیاں لگاتے ہو جن سے تم بہت دور ہو چکے تھے۔ تم کہتے تھے کہ رسم زمانہ بھی ہے، دستور بھی ہے، آج عید کا دن ہے، آج تو گلے ملنا چاہیے۔ تو یار دشمنوں کو بھی بھڑ بھڑ کے گلے سے ملتے ہو، تو عید کے دن رب سے ملنے مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس دن کیوں اللہ سے دور ہو گئے ہو؟ تو 5 گانا نماز کا آپ اہتمام کیجئے۔ ایک اضافی نماز تمہارے اوپر عید کے دن واجب کر دی گئی ہے، تو اس کو بھی ادا کیجئے۔ اللہ کے حضور سرخروئی اور کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہوئے ماہ صیام سے رخصت ہوں۔ روزوں کے اندر ہماری جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، روزے کو ان کے پورے آداب کے ساتھ ہم رکھ نہیں پاتے، تو اس کا کفارہ صدقہ فطر کے نام سے ہمارے اوپر واجب کیا گیا۔ ہر وہ شخص جو مال نصاب کا مالک ہے اور اس پر سال گزرنا شرط بھی نہیں ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو، اور صدقہ فطر کے ذریعے سے ہم غریب لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں۔ تو غرباء کو، مساکین کو عید کی خوشیوں میں شامل بھی کیجئے، اور ان کی ضروریات کا ضرور خیال کیجئے۔ اپنی ہمسائیگی میں، اپنی رشتہ داریوں میں بہت خیال رکھیے گا، اور لوگوں کو عزت نفس دیجئے گا، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیے گا، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کیجئے گا کہ وہ عید کے موقع پر اپنے دوستوں کو، بچیاں اپنی سہیلیوں کو ان کا پورا خیال رکھیں، اور ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیں۔ یہ بچپن کے اندر ہی بچوں کو جو اپنی انفرادیت جتلانے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ساری زندگی ختم نہیں ہوتا، اور یہ عمومی طور پہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جن مواقع پہ یہ احساس ان کا جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے، پھر بڑھتا بڑھتا ایک مرض بن جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کو بچپن کے اندر ہی دوسروں کا احساس سکھائیے، نہ کہ ان کے اندر احساس تفاخر پیدا ہو۔ اعتدال کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کیجیے، لیکن آپ کا جو اطراف ہے، گرد و پیش کا ماحول ہے، اس کا بھی پورا خیال رکھا جائے کہ بچے احساس برتری میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ایسی امراض ان کے اندر پیدا نہ ہو، بلکہ بچوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دیجیے۔ بچوں کو جب آپ سکول جاتے ہوئے خرچی دیتے ہیں یا ایسے مواقع پر، تو ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیجیے کہ آپ اپنی ہمجولیوں کا اور اپنے دوستوں کا ضرور خیال رکھنا ہے، اور ان کو ان خوشیوں میں ساتھ شامل کرنا ہے۔ ان کو دینے کی عادت پڑے بچپن کے اندر، اور جو بچپن میں دینا شروع کر دیتے ہیں وہ بڑھاپے تک بانٹتے رہتے ہیں، اور جو بانٹتا رہتا ہے اللہ اس کو کمی نہیں آنے دیتا۔ تو یہ مزاج اچھی طرح سے راسخ ہو، بچوں کے اندر پختہ ہو۔ تو یہ عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ عمر عید کے دن رو رہے ہو؟ تو کہا مجھے نہیں پتا میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں سے۔ اگر مقبول ہوں تو اچھی بات ہے، اور اگر مقبول نہیں تو روزے منہ پہ مارے جاتے ہیں۔ تو اس لیے عید کا موقع ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے، اور عید کا موقع ایک اعتبار سے بہت بڑی خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب کی کہ ہمیں 29 یا 30 روزے نصیب کیے۔ روزے 30 ہوں یا 29 ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ ثواب پورے 30 کا عطا کرتا ہے۔ جو پاکستان میں اس وقت چاند کی صورتحال ہے، تو غالب امکان یہی ہے کہ آج آخری روزہ ہوگا اور کل عید، لیکن یہ رویت حلال کمیٹی کے اعلان پر منحصر ہے۔ اگر ان کو شرعی شہادتیں مل جاتی ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں تو کل عید ہوگی، اگر نہیں اعلان کرتے تو پرسوں عید ہوگی۔ چونکہ یہاں تو شریعت نے ہمیں جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ روزہ چاند کو دیکھ کے رکھو اور روزہ چاند کو دیکھ کے افطار کرو۔ تو چاند کی رویت جب ہوگی تو ہم روزہ رکھیں گے، چاند کی رویت ہوگی تو ہم عید کریں۔ تو ہم حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے پابند ہیں۔ جدید ذرائع جو ہیں ان سے ہم مدد تو حاصل کر سکتے ہیں،
لیکن شرط رویت ہے، تو رویت سے ہی عید ثابت ہوگی، رویت سے ہی روزہ ثابت ہوگا۔ معاشرے کے وہ محروم طبقے اور عدم مساوات کا جو انداز ہمیں نظر آتا ہے معاشرے کے اندر، اس سے معاشرے میں جرائم پھیل رہے ہیں، اس سے معاشرے کے اندر ظلم اور جبر پھیل رہا ہے، اس سے معاشرے کے اندر بے سکونی ہے اور طمانیت کا نور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک طرف تو حال یہ ہوتا ہے کہ امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف عید کے دن بھی بیوہ کا یتیم بچہ چھابڑی لگا کے آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو جس معاشرے میں یہ تقسیم ہو، اس معاشرے میں روشنی کیسے آ سکتی ہے، اس معاشرے میں نور کیسے آ سکتا ہے؟ میرے آقا تو یتیم کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو نیا لباس بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ پھر جب وہ انگلی تھام کے حضور کی چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن مزہ آ گیا مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا ہے۔ تو اگر ہم پسے ہوئے طبقوں کو عزت دیں گے اور انسانی وقار کو ملحوظ رکھیں گے اور اسلام کا جو مساوات کا درس ہے اس درس کو ہر صورت کو ملحوظ رکھیں گے تو معاشرے کے اندر طمانیت ملے گی، غریب کو بھی سکون ملے گا اور امیر کو بھی سکون ملے گا۔ اور وہ لوگ قابل داد ہیں کہ جو دولت کی کثرت کے باوجود تکبر کی اس خصلت سے اور نمایاں ہونے کی اس آرزو سے مبرہ ہیں، ایسے لوگوں کی کمی بھی معاشرے کے اندر نہیں ہے۔ جگہ جگہ ہمارا بھی جانا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دولت کی کثرت کے باوجود ان کے اندر عجز، خاکساری اور انسانی ہمدردی کے جو جذبے ہیں وہ قابل داد ہیں، اور میں ان پہ جتنی بھی داد ان کو دوں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید فراوانی عطا فرمائے۔ حضرت بابا فرید نے کہا نا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے، گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے، تو یہ رزق فراواں اور وسیع، تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اول خدوشی پڑھ لیں تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں۔ اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال ہے کہ یہ سورت مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال بھی یہی ہے، لیکن حضرت عائشہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کی ایک جماعت اس کے مکی ہونے کی قائل ہے۔ سورت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے علماء نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے، مفسرین نے، جمہور نے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اولاد کی دولت سے مالا مال کیا، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں اور بیٹے بھی عطا فرمائے۔ چونکہ حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو جانا تھا اور حضور آخری نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کا انتقال ہو جائے۔ تو حضرت قاسم حضور کے فرزند کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضور کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ حضرت طیب اور طاہر یہ حضرت عبداللہ ہی کے لیے آپ کے القابات بولے جاتے ہیں۔ تیسرے فرزند حضور کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو کفار بہت خوش ہوئے، اور ان کو یہ خبر حضور کے رشتے میں سکے چچا ابو لہب نے، جو کہ اسلام کا دشمن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن اور معاند تھا، اس نے لوگوں کو دوڑ کر کے یہ خبر پہنچائی اور کہا کہ باترا محمد اللیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ابتر ہو گئے۔ ابتر عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کی اولاد نرینہ باقی نہ رہے۔ تو کافر اس خبر پہ بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اب اگر یہ شخص اپنے سلسلے کو پھیلا بھی لیتا ہے تو یہ اس کی زندگی تک ہی ہوگا، بعد میں اس دین کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا، اس لیے کہ جب اس کی اپنی اولاد نرینہ نہیں رہی تو پھر جانشینی اور اس پیغام کے ابلاغ کے لیے آگے کون بڑھے گا اور اس پیغام کو کون آگے پھیلائے گا۔ اور ایک روایت میں آس بن وائل، یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طعنہ دیا کہ آپ ابتر ہیں، تو اس پر یہ سورت، جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے اور اس کے اور بھی متعدد نام ہیں، نازل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دکھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے ان طعنوں سے اور ان باتوں سے کافی پریشان ہوئے، چونکہ اولاد کا چلے جانا انسان کے لیے کافی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔
بالخصوص اولاد نرینہ کا انسان سے جدا ہو جانا۔ تو ایک دکھ حضور کے دل پر یہ تھا، دوسرا اس موقع پر اخلاقی حدوں کو پھلانگ کر کے انہوں نے تانہ زنی کا آغاز کیا اور حضور علیہ السلام کو ذہنی اور قلبی تکلیف پہنچائی۔ تو آقا کریم علیہ السلام جب ازردہ خاطر ہوئے، دل اطہر زخم ہوا، پہلے ہی اس راستے میں بڑے دکھ سہے تھے، تکالیف، آلام اور مصائب حضور نے برداشت کی تھی۔ راہ دین میں انہیں بدنی، ذہنی اور قلبی تکلیفات برداشت کرنا پڑی تھی۔ کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، اجریاں ڈالی گئیں، گلے میں کپڑا ڈال کے تاؤ دیا گیا، اور مکے کے بازاروں میں حضور کے ساتھ جو سلوک ہوا، آپ تاریخ پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ حضور نے کس قدر محنت اور کوشش اور تگ و تاز اور جد و جہد فرمائی اور راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ ایک دن حضور گھر تشریف لائے تو کسی کافر نے حضور کے سر انور پہ کوڑا ڈالا ہوا تھا، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کا کوزہ لے کر آئیں اور اپنے باپ کا سر دھو رہی ہیں اور ساتھ آنسو بہائے جا رہی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں۔ کتنی پامردی کے ساتھ، کتنی جرأت کے ساتھ اور کتنے حوصلے کے ساتھ ان سارے حالات کا حضور نے سامنا کیا، لیکن حضور کا فرزند انتقال کر گیا، حضرت عبداللہ فوت ہوئے، تو قلب اطہر پہ بیٹے کی جدائی کا صدمہ بالکل تازہ تھا کہ کافروں نے اس کا بھی مذاق اڑایا، جبکہ ہمارے اس گئے گزرے معاشرے میں بھی دشمن کے ہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو لوگ اپنی زبان بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ 4 دن صدبے کے ہیں، یہ کاٹ لے پھر دشمنی کریں گے، لیکن وہ اسلام کے کتنے سخت معاندین تھے کہ جنہوں نے اس موقع پر بھی تان و تشنیع کے تیروں کا رخ نہ موڑا اور حضور کو تکلیف پہنچائی، اور اس بات پر بھی ابتر ہونے کا تانا دیا۔ تو دل دکھا نہ جب حضور کا، تو جبریل امین وحی لے کر کے آئے، اور یہ سورت جسے سورت الکوثر کے نام سے آپ جانتے ہیں، یہ حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ ارشاد ہوا انا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اپنے محبوب کے قلب اطہر کو تسلی دی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے بہت سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک معنی اولاد کثیر بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے، آپ کا کوئی نام نہیں لے گا، لیکن محبوب میں خدا ہو کے وعدہ کرتا ہوں زمانے پہ نام باقی رہے گا تو میرے محمد کا ہی رہے گا۔ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا جو مبغض ہے، دشمن ہے، معاند ہے۔ آس بن وائل کی اولاد تلاش کرنے نکل جائیں تو آپ کو آس بن وائل کی اولاد نہیں ملے گی۔ گو حضور علیہ السلام کے بیٹے اولاد نرینہ حضور کی حیات ظاہریہ میں ہی انتقال کر گئے، لیکن حضور کی نسل حضور کی بیٹی کی طرف چلی۔ اب کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں میرے محمد کے بیٹے نہ پائے جا رہے ہوں، حضور کی اولاد کثرت کے ساتھ موجود نہ ہو۔ کربلا میں خاندان نبوت کو کاٹ کے رکھ دیا گیا اور صرف امام زین العابدین بچے، لیکن اس کے باوجود کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیں آپ کو سادات ملیں گے، حضور کی اولاد ملے گی۔ یہ ہے حضور کی نسبی اولاد، اور جو حضور کی مانوی اولاد ہے وہ ساری امت ہے۔ اور حضور نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں۔ تو پوری امت مسلمہ حضور علیہ السلام کی مانوی اولاد ہے، آقا کریم ان کے روحانی باپ ہیں اور وہ حضور کے روحانی بیٹے ہیں۔ تو کائنات کا کوئی بھی گوشہ ہو، کوئی پستی ہو، کوئی بلندی ہو، کوئی ملک ہو، کوئی دیس ہو، کوئی جزیرہ ہو، آپ جہاں بھی پہنچیں گے تمہیں حضور علیہ السلام کے کلمے کی صدا ضرور آئے گی۔